السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز زا سے کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ پچھلے جتنے بھی جو ہیں تو حروف ہم نے ان کو پڑھ لیا ہے، آپ ان کی پراپرلی پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ زا کا مخرج جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا جو سرہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے تو ہمارے پاس ثناء سفلی کا کنارہ اس کے ساتھ لگے، جیسے کہ آپ دیکھیں، ادا کریں زا زا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ مطلب جو نیچے والے ثناء سفلی کہتے ہیں نیچے والے دانتوں کو، ٹھیک ہے، آپ کو تصویر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ جگہ جو ہوتی ہے دانت، نیچے والے دانت جو ہے سامنے والے، تو یہاں سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی آپ کو اس کی؟ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے زا اور سین، ان دونوں کا مخرج سیم ہے، زا سین۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس زبان کا سرہ جو ہے تو اور جو ہے تو اور ثناء سفلی کا کنارہ، ٹھیک ہے، نیچے والے دانتوں، اب اس میں تھوڑی سی زبان جو ہے نا اوپر، جو ہمارے اوپر کے جو دو دانت ہیں ثنایا اولیہ، ان کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے۔ آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، زا سین، مطلب دونوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے، تھوڑا سا نا اوپر والے دانت بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ادا کرتے وقت زا اور سین، سین، زا سین۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے جو حرف ہے شین۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جیم کے وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وسط زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو، یہ جب زبان کا درمیان جو ہے اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، جیم، شین، شین اور جیم کا مخرج سیم ہے، شین، شین، زا سین، شین، زا سین، شین۔ پچھلے سبق کو دہراتے ہیں، الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو فیڈ بیک ضرور دیں۔ انشاءاللہ کل ہم اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔